دوسروں سے نقصان کم ہوا ہے، اپنوں سے نقصان زیادہ ہوا ہے۔ آستین کا سانپ جو ہوتا ہے وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے جنگل کے سانپ کے مقابلے میں۔ علماء کے طبقے کو، طلباء کے طبقے کو، امت مسلمہ کے طبقے کو زیادہ سے زیادہ جو نقصان ہوا ہے ہمیں اپنوں سے ہوا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم ہاتھ دو ہاتھ زمین کے پیچھے ایک اپنے مسلمان بھائی کو کوٹ اور کچہری کروا دیتے؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا اور کس دن کے لیے فرمایا تھا میرے بھائی؟ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یحقرہ ولا یظلمہ ولا یسلمہ۔ یہ کس دن کے لیے فرمایا تھا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی؟ کیا اسی دن کے لیے فرمایا تھا کہ ذرا سی زمین پر لڑائیاں ہوں اور 200 لوگ جیل میں پہنچ جائیں؟ کیا اسی دن کے لیے فرمایا تھا؟ کیا ایسے حالات میں جبکہ وہ تمام کے تمام ایک ہو رہے ہوں اور ہم آپس میں فرقوں میں جماعتوں میں تقسیم ہو رہے ہیں؟ میرے بھائیو، حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کو حقیر نہیں جاننا چاہیے، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ کیسا مسلمان، کامل مسلمان کہاں نظر آ رہا ہے؟ آج معاملہ یہ ہو گیا کہ علماء پر بھی طعن و تشنیع ہونے لگی، مدارس کو بھی نشانہ بنایا جانے لگا۔ وہ جو سوچ تھی لارڈ میکالے کی، وہ جب انگریزوں کا تسلط تھا اس زمانے میں اس نے یہ کہا تھا کہ ٹھیک ہے ہم ہندوستان سے چلے جائیں گے لیکن یہاں ایسا نظام تعلیم، ایسا نصاب اور ایسا کورس پڑھائی کا دے کر جائیں گے، داخل کر کے جائیں گے کہ جس میں لوگوں کے جسم تو ہندوستانی ہوں گے، لوگوں کے چہرے بشرے تو ہندوستانی ہوں گے، لیکن ان کے دل دماغ، ان کے افکار، ان کے خیالات، ان کے سوچ وچار وہ انگلستانی ہوں گے، انگلستانی ہوں گے۔ اور آپ دیکھ لیجئے، جس کو تہذیب کہا جا رہا ہے، جس کو تمدن کہا جا رہا ہے، جس کو کلچر کہا جا رہا ہے، در حقیقت وہ بد تہذیبی کی صورت ہے۔ بگڑی ہوئی تہذیب، بگڑے ہوئے تمدن، بگڑے ہوئے فیشن اور بگڑے ہوئے ماحول کو بہترین قرار دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اسی کے مقابلے میں حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اگر تمہاری کوشش یہ رہے گی تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ یہ جسم، یہ شکلیں، یہ صورتیں یہ ہندوستانی ہوں گی لیکن ان کی سوچ اور ان کے خیالات اور افکار اور ان کے دل دماغ وہ اسلامستانی ہوں گے۔ دلوں کے اندر اسلام رچا بسا ہوگا، دلوں کے اندر قرآن رچا بسا ہوگا۔ اور کیوں نہ ہو، قرآن کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ رب العزت نے لیا ہے۔ کیا آپ